بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز حضرات ناظرین و معزز حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک اہم ترین مسئلے کے متعلق ایک کلپ بنا کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک، بہت ہی شرمناک اور بہت ہی زیادہ مستقبل کو نقصان پہنچانے والی جو بری صورتحال ہے وہ یہ کہ یہاں قسم قسم کی نشہ آور چیزیں مسلسل پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ نہایت ہی خطرناک رپورٹیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں انسان ڈرگز کے اس وبا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور ہم سے زیادہ ان والدین کے لیے جن کے بچے اس مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور اس سے زیادہ خود ان بچوں کے لیے یہ صورتحال بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ نشہ آور چیزوں کے پھیلاؤ کی وجہ جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاشرے کی صورتحال پر جن بھائیوں کو نظر ہے اور جو بھائی اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے بھائی جو کسی بھی وجہ سے نشہ آور چیزوں کے اس لت میں پھنس گئے ہیں وہ اس سے بچ جائیں، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرات، غور کرنے کے بعد، معاشرے کی صورتحال کو گہرائی سے جاننے کے بعد، اور جو جوان یا نوجوان یا چھوٹے بچے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جب ان کا سروے کیا گیا، ان کے سلسلے میں معلومات کی گئی کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجوہات کی بنا پر یہ طرح طرح کی ان منشیات میں پھنس رہے ہیں، تو اس میں بہت ہی حیرتناک صورتحال سامنے آئی۔ آوارگی کی بنا پر ڈرگز میں مبتلا ہونے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بلا شبہ بہت بڑی تعداد ہے، مگر وہ کم ہے۔ زیادہ تر تعداد ایسے بھائیوں کی، ایسے بچوں کی، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کی پائی گئی جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بعد میں انہوں نے ڈرگز کا سہارا لیا۔ پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، لیکن پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے بڑی بڑی پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا کرے۔ وقتی طور پر انسان کسی پریشانی سے سکون پانے کے لیے اگر ڈرگز میں پھنس جاتا ہے، لیکن بعد میں جس پریشانی سے آپ بچنے چاہ رہے تھے اس سے خطرناک ترین پریشانی یہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کامیابیاں بھی آتی ہیں، ناکامیابی آتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ انسان کی منزلیں کبھی مل جاتی ہیں اور کبھی منزلیں نہیں ملتی ہیں۔ انسان کے بہت سارے خواب کبھی پورے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی انسان نے کسی چیز کے متعلق امیدیں قائم کی ہوتی ہیں اور بعد میں وہ امیدیں قائم پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اور انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ بچے نے یا لڑکے نے بڑی محنت کی تھی لیکن امتحان میں پاس نہیں ہو سکا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے ٹینشن میں آ گئے۔ یا اسی طرح سے کہیں جاب ڈھونڈ رہے تھے، ڈگری ہاتھ میں تھی، لیکن بار بار جب جاب نہیں مل سکا اور بے روزگاری کی پریشانی کی وجہ سے ٹینشن آ گیا، تو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ ڈرگز کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر بعض بڑے بھی اور اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈرگز کی لت میں پھنس رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ چھوٹی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر انسان ہیروئن میں مبتلا ہو گیا، یا گانجا پینے لگ گیا، یا غلط قسم کی انجیکشن استعمال کرنے لگ گیا، اور اس سے سوچنے لگا کہ اس سے مجھے سکون ملے گا، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس ٹینشن سے آپ وقتی طور پر بچ جائیں گے، لیکن بعد میں یہ جو ڈرگز کی ایڈکشن لگ جائے گی، یعنی عادت لگ جائے گی، یہ بعد میں پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسی بری لت ہے، اس لت کی وجہ سے پھر وہ آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے،
ایسی ایسی حرکتیں جن حرکتوں کا بولنا بھی بڑا مشکل ہے، ان کا زبان پہ لانا بھی بڑا پریشان کن ہے، اور ان کا تذکرہ کرنا بھی بہت زیادہ شرمناک ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہو گیا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، بعد میں اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور آگے کن کن جرائم میں اس کو مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ جیسے لڑکوں کے لیے یہ پریشان کن ہے، اس سے کہیں زیادہ ہماری ان بیٹیوں کے لیے جو بیٹیاں کسی بھی وجہ سے اس کا شکار ہو گئی، ان کے لیے پریشان کن ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جسم ہمیں عطا فرمایا، اس جسم میں ساری چیزیں مہیا کی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، کام کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں کہیں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ماں کے پیٹ میں ان تمام کو تیار کیا اور ایک مکمل باڈی لے کر کے انسان دنیا میں آتا ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اگر میں تمہارے جسم کی کوئی چیز تمہیں نہیں دوں گا تو دوسرا کون ہے جو تمہیں یہ دے سکے گا؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اب جو جوانی اللہ تعالیٰ شاہ نے اور یہ جسم اللہ تعالیٰ شاہ نے عطا فرمایا ہے، جب کوئی انسان ڈرگز میں پھنس جاتا ہے اور اس کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ آہستہ آہستہ متاثر ہونے کے بعد پھر کسی کام کے نہیں رہتے ہیں۔ گویا یہ انسان اپنی باڈی کو دشمن بن کر کے ایسا نقصان پہنچاتا ہے جس نقصان سے بعد میں کبھی نکل نہیں سکے گا۔ میں خاص طور پر ان تمام بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو کسی بھی پریشانی کی وجہ سے کسی ٹینشن میں آ گئے، بزنس کیا تھا اس بزنس میں نقصان ہو گیا، کہیں جاب ڈھونڈ رہے تھے وہ جاب نہیں مل سکا، امتحان دیا تھا امتحان پاس نہیں ہو سکا، یا کہیں کسی ادارے میں جانا چاہتے تھے نہیں ہو سکا۔ غرض یہ کہ مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ازدواجی اعتبار سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو گئے اور ٹینشن میں آ گئے، اور اس پریشانی کا حل اب کیا ہے؟ یہ جو ڈرگز میں پھنس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پریشانی کا حل ہمیں اس ڈرگز کے ملنے والے سکون کے ذریعے سے ہے، لیکن اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں، یہ آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی کا علاج نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بیماری کے بعد ایک بڑی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ پریشانی وہ ہے کہ جو آپ کو کچھ بھی کرا سکتی ہے۔ لڑکے سے چوریاں کروائے گی، فراڈ کروائے گی، دھوکے کروائے گی، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو اس ڈرگز میں پھنس گئے اور اس کے بعد ان کو ایک ایک خوراک ڈھونڈنے کے لیے ہزاروں ہزار روپے چاہیے۔ اب ظاہر ہے اتنے رقم کہاں سے آئے گی؟ جب یہ رقم اس کو نہیں ملتی ہے تو بعد میں وہ گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کے زیورات چراتے ہیں، اپنے گھر کے برتن بیچتے ہیں، سڑکوں کے اندر پائی جانے والی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ نالیوں کے گٹر تک اٹھا کے بیچ دیتے ہیں۔ اپنے پاس لیپ ٹاپ ہوگا، موبائل ہوگا، وہ موبائل تک بیچ دیتے ہیں تاکہ ان کی وقتی ضرورت پوری ہو جائے، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جائے گی 2 دن کے بعد پھر پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اور جب وہ پیسے ان کو نہیں ملتے ہیں اور بعد میں ٹینشن کا شکار ہو کر کے اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بیٹیوں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان بیٹیوں کو اس کی لت لگ جائے گی، 3 یا 4 مرتبہ جو ہی اس کا استعمال کر لیا تو وقتی طور پر آپ کو سکون مل جائے گا، لیکن وقتی سکون ملنے کے بعد پھر جب اس کی عادت لگ جائے گی اور اس عادت کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گی۔ آپ موجودہ حالت میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں کہ مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا اور یہ بھی کرنا پڑے گا، اور جب وہ سب کچھ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے بھی مصیبت بنیں گی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی مصیبت بنیں گی، اپنے سوسائٹی کے لیے بھی مصیبت بنیں گی، اور پھر نہ جانے آپ کو کہاں کہاں کن کن جگہوں تک پہنچنا پڑے گا اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو نہیں کرنا چاہیے تو ادھر سے آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، ہماری مسجدوں کے تمام امام بڑی تفصیل کے ساتھ منشیات کی خرابیاں اور ان کے نقصانات کو بیان کریں، اور پھر درمندانہ انداز میں سننے والوں سے اپیل کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ تو مسجدوں کے اماموں اور خطیبوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں وہ جیسے اپنا سلیبس پڑھاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 منٹ یا چند منٹ اپنے سننے والے ان بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل ہوں، ان کو بتائیں کہ دیکھو تمہاری یہ جوانی اس وقت بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو ڈرگس میں مبتلا ہونے سے بچا کر کے رکھنا، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ اپنی آئندہ اور حفاظت کرنا، اور خدا نخواستہ کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر اس میں پھنس چکے ہیں تو آج تم کو اپنے آپ کو اس سے نکالنا بہت آسان ہے، کل کو مشکل ہوگا، ہفتے کے بعد اور مشکل ہوگا،
اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سرنڈر کر جاؤ گے اور آپ سمجھ جاؤ گے کہ اب میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا، لہذا مجھے زندگی کے ساتھ اس کو چلانا ہے، اور چلانے کے لیے آپ جب سورس ڈھونڈ گے، آپ کے پاس سورس نہیں ہوں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، پھر آپ کی تعلیم بھی نہیں ہو سکے گی اور آپ کی کچھ بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات سمجھائیں گے ہمارے ٹیچر صاحبان، چاہے وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں ہوں یا اسی طرح سے کوچنگ سینٹروں میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں۔ اسی طرح سے جہاں بچے اور بچیاں ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں، ان ہاسٹلوں کے جو وارڈن ہیں وہ اپنے آپ کو انسان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھیں کہ جیسے ہم ان بچوں کو اپنے ہاسٹلوں میں رکھ رہے ہیں اور ان کی ساری فیسلٹیز ان کو مہیا کرتے ہیں چاہے پیمنٹ کے ذریعے، مگر انسانیت کے ناطے اور مسلمان ہمدرد ہونے کے ناطے ان بچوں کی نگرانی کریں اور ان کو کہیں کہ دیکھو اس مصیبت سے اپنے آپ کو تو بچا کے رکھنا، اگر تم بچانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت اچھا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، اور والدین ایک طرف سے اپنے بچوں کے سارے شوق پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقمیں مہیا کرتے ہیں، مگر اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ پیسہ کسی غلط جگہ پر خرچ تو نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی بری عادت تو نہیں لگ گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کا شوق پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقمیں ان کو مہیا کریں گے، اور وہ بچے بعد میں ان رقموں سے، اور جب رقمیں ختم ہو جاتے ہیں تو بعد میں دی ہوئی چیزوں سے بعضے اپنے کپڑے بیچتے ہیں، بعضے اپنے لیپ ٹاپ بیچتے ہیں، بعضے اپنے موبائل تک بیچتے ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑی کڑی نظر رکھیں اپنے بچوں پر، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ اگر والدین کڑی نظر رکھیں گے اور ان کو محسوس ہونے لگے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کچھ نارمل حالت میں نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی بری عادت لگ رہی ہے، تو اس وقت بڑی ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھائیں، سختی نہیں کرنی ہے۔ اور جب ایسا لگے گا تو اس کے بعد پھر آپ کسی جاننے والے کسی عالم سے اپنے بچے کی ملاقات کرائیں اور اس عالم کو پہلے بتائیں کہ بچے کی صورتحال یہ ہے، آپ نرمی اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں، تو وہ عالم بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ اس بچے کو سمجھائے گا کہ دیکھو اللہ نے تم کو یہ مکمل جوانی عطا فرمائی ہے، یہ تمہاری خوبصورت باڈی برباد ہو جائے گی اگر تم اس خرابی میں مبتلا ہوگے، اور جو اس میں پھنس جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں پاتا۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ ہر دن آدمی زیادہ ڈوبتا رہتا ہے، زیادہ گرتا رہتا ہے۔ آج اگر وہ صرف پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، کل کو گھٹنوں تک ڈوب جائے گا، پرسوں اس سے آگے، اور ایک وقت آئے گا کہ تو والدین اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں اور رقمیں دینے کے بجائے، پیسہ دینے کے بجائے، پاکٹ منی دینے کے بجائے ان کی چیزیں مہیا کر دیں، مگر ادھر سے اس کی نگرانی کریں۔ جو ہمارے بچے اور بھائی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں سکون اس میں ملے گا۔ سیدھی بات ہے کہ سکون شراب میں، سکون ہیروئن میں، سکون منشیات میں ڈھونڈنے والا کیسے سکون پا سکتا ہے؟ سکون تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اس لیے آپ اس اللہ سے سکون ڈھونڈیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا حادثہ، مالی حادثہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، منزل آپ کو نہیں مل سکی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ٹینشن اگر آئے تو اس ٹینشن، اس پریشانی کا علاج ڈرگز میں نہیں ڈھونڈنا ہے، اس ٹینشن اور پریشانی کا علاج اس اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈنا ہے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس اللہ کی بارگاہ میں سکون ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سے سنو، تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دماغوں کا آرام میری یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں۔ اللہ کی یاد کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی یاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم سوچیں اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا، اور ایک ایک بات سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اگر کوئی چیز نہ دی ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا، اس کو سوچیں، اور سوچنے کے بعد پھر شکر پڑھیں کہ اللہ نے مجھے یہ بھی چیز دی، یہ بھی چیز دی۔ یہ اللہ کی یاد کا ایک طریقہ ہے، یعنی ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچیں، اور سوچنے کے بعد اللہ کی مہربانیوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں اور شکر پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمات کو پڑھیں۔ یہ اللہ کے کلمات کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ سکون آئے گا۔ وہ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کا حمد، اللہ کے نبی پر درود اور استغفار کا کلمہ، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، درود شریف اور استغفار۔ یہ جتنا زیادہ آپ پڑھنے لگیں گے اتنا آپ کو سکون ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور چیز میں سکون ڈھونڈیں۔ یاد رکھیں جس چیز میں آپ سکون ڈھونڈ رہے ہیں وہ سکون دینے والی نہیں ہے، بلکہ چند دن سکون دینے کے بعد سکون چھین لے گی، اور سکون چھیننے کے بعد جب وہ صورتحال آئے گی آپ پھر اس کو استعمال کر کے بھی سکون پا نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد پھر
آپ کی پوری باڈی میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے سارے نرو سسٹم میں، آپ کے بلڈ میں بے سکونی کی ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ آپ پھر کچھ بھی کریں وہ سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک طرف سے آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، دوسری طرف سے اللہ کو ناراض کیا۔ اب جب اللہ کو ناراض کیا تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے جب انسان توبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اب میں آپ کا کلام پڑھتا رہوں گا، اور جتنا زیادہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ شان اس مصیبت سے آپ کو نکالیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ وہاں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کے نتیجے میں اس مصیبت سے باہر نکل آئے۔ اور بعد میں یہ اصول بن گیا کیا، جب کسی انسان کو کوئی غم ہو کسی بھی وجہ سے، جب کسی انسان کو کوئی پریشانی ہو کسی بھی وجہ سے، جب کسی انسان کا کوئی لاس ہوا ہو، جب کسی انسان کو دھوکہ دیا گیا ہو، جب کسی انسان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہو، جب کسی انسان کے امیدوں کو پانی پھیر دیا گیا ہو، جب آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ یا فراڈ کیا ہو، چاہے وہ جسمانی تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے افیئرس کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اس غم میں آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں تو آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کا یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا قبول کر لیا اور غم سے نجات دے دی۔ اسی طرح سے جب آپ اس کو بہت زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو غم سے نجات مل جائے گی۔ ساتھ میں ایک کام اور کرنا ہے کہ جب آپ کو اس کی اندر سے جب عادت آپ کو مجبور کرے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے اور ڈھونڈنے لگیں گے، اس وقت کیا کریں؟ اگر ہو سکے تو پھر نیا غسل کریں، اگر نیا غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کہیے یا اللہ میرے جسم میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ چیز جس سے آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ اس سے مجھے نجات عطا کر دیں، آپ اس سے مجھے بچا دیں، اور پھر کہیں یا اللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس سے مجھے اپنے آپ کو بچاؤں، مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا جب تک آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اور جب گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، اگر اس گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے یہ بھی خیال آیا اگر میں اس میں بچ نہیں پایا تو میری جوانی برباد ہو جائے گی، اگر میں اس میں بچنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو میری ساری لائف تباہ ہو جائے گی، آئندہ چل کر کے یا تو مجھے رشتہ بھی نہیں ملے گا، اور رشتہ ملے گا تو دھوکہ ہوگا دوسرے کے ساتھ، پھر اولاد نہیں ہو سکے گی، اگر اولاد ہوگی تو وہ کہیں گے ہمارا باپ ہماری ماں کیسی خراب عادتوں میں مبتلا ہے، اور سوسائٹی میں آپ کی بدنامی ہو جائے گی، آپ کا دین بھی تباہ، آپ کی عزت بھی خاک میں ملے گی، آپ کی صحت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کے جب آپ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندو تم نے کتنی ہی زیادتیاں کی ہیں، کتنی خراب حرکتیں کی ہیں، کتنے ہی تم نے سارے جرم کیے ہیں، کتنے ہی تم نے وہ کام کیے ہیں جن کاموں کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے، مگر مجھ سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم ایسے کتنے ہی نوجوان لڑکوں کو جانتے ہیں جو اس مصیبت میں پھنس گئے تھے، لیکن بعد میں وہ علماء کے ساتھ رہے، دین کے ماحول میں رہے، توبہ کرتے رہے، اور پھر یا تبلیغ کے ماحول میں رہے، نمازوں کے ساتھ رہے، تو اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکال لیا اور آج وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں وہ اپنی حفاظت کریں، چاہے آپ کو حفاظت کرنے میں اپنے سگے بھائیوں اور بہنوں سے دور رہنا پڑے، اپنے قریب ترین دوستوں سے دور رہنا پڑے، اپنے کزن اپنے کلاس فیلوں سے دور رہنا پڑے، تاکہ انفیکشن سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے انسان، کووڈ کے انفیکشن سے بچنے کے لیے انسان ڈسٹنسنگ رکھتا ہے، ماسک استعمال کرتا ہے، سینیٹائزر استعمال کرتا ہے، اور امیون سسٹم مضبوط کرنے کے لیے دوائیاں کھاتا ہے، اور بہت سارے فنکشنوں کو ایوائڈ کرتا ہے تاکہ وہ انفیکشن سے بچے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس انفیکشن سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو بھائی اس میں پھنس چکے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے ہمت کریں، ارادہ کریں، اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ ڈرگس کا سہارا نہ لیں بلکہ اللہ کی مدد کا سہارا لیں، اور اللہ کے ساتھ میں تعلق جوڑیں، اور اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اور دعائیں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ جب آپ ایک مرتبہ بچ جائیں گے، مثلا آپ کو بہت زیادہ خیال آ رہا تھا اور بہت بے قراری تھی ڈرگس لینے کی، اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو قابو کر لیا اور اپنے آپ کو روک لیا، کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا، اس کے بعد کہیے یا اللہ ایک مرتبہ میں بچ گیا، یا آپ کی مہربانی ہوئی، میں شکر کرتا ہوں۔ جو ہی بندہ ایک مرتبہ بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں اور آگے بچنے کی ہمت عطا کروں گا۔ قرآن میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو گے، اور وہ بھی ایک نعمت ہے کہ یا اللہ میں اس وقت بچنے میں کامیاب ہو گیا، آپ نے میرا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا کہ میں نے ہمت کی اور اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ شامل پھر آگے اور بچنے کی ہمت عطا کریں گے۔ انسان جس کا پاسٹ
برباد ہو چکا ہو، اس کا فیوچر اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس کا گزشتہ کل تباہ ہو چکا ہے، اس کا آئندہ کل ابھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بڑی درد مندی کے ساتھ والدین سے بھی، مسجدوں کے اماموں سے بھی، پڑھانے والے ٹیچرز اور استادوں سے بھی، اور سوسائٹی میں کام کرنے والے ہمدردوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی نسل کو بچانے کی فکر کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اگلی نسل آج اگر چند ہزار ہے یا چند لاکھ ہیں، آگے اور تعداد بڑھتی جائے گی، نہ جانے کہاں تک تعداد پہنچ جائے گی، اور پھر اللہ بچائے ہماری یہ نئی نسل نہ جانے کہاں کن کن گلیوں میں اور کن کن کمروں میں اور کن کن تاریک کوٹریوں میں، کن برائیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور ان کا کتنا برا حال ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کی فکر کریں۔ جو ہمارے بھائی اس سلسلے میں بہت فکر مند ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں ان کو اجر عظیم عطا ہوگا، اس لیے کہ وہ انسانوں کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں اس زہر سے، جو زہر پوری نسل کو تباہ کرنے والا ہے۔ آخری بات جو سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، کاش ان تک یہ بات پہنچ جائے جو یہ ڈرگس مہیا کرنے کا کام کر رہے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ انسان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق کو وہ چیزیں کھلا پلا رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بچے برباد ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ چند پیسوں کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اگر کسی کو اس میں مبتلا کر رہے ہیں اور یہ چیز پہلے مفت دے رہے ہیں اور بعد میں پیسے وصول کر رہے ہیں، یہ پیسے آپ کو سکون نہیں دے سکیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان پیسوں کے ذریعے سے آپ کے بچوں کا اس سے زیادہ برا حال ہوگا، جتنا برا حال ان بچوں کا ہوگا جن کو آپ نے یہ ڈرگس پہنچایا ہے، اور آپ کی اپنی صحت کا اس سے زیادہ تباہ حال ہوگا جس صحت کو آپ نے برباد کیا دوسرے کو پیسے کے بدلے میں، اور اس کے نتیجے میں آپ نہ جانے کیسی بیماریوں میں خود پھنس جائیں گے، نہ جانے کس طرح کا کینسر ہوگا، نہ جانے کہ اور کون سی لا بیماریوں میں آئیں گے، اور وہ پیسہ آئے گا اور بعد میں اسی میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ نہیں مل سکے گا۔ اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہمارے ان تمام بھائیوں تک پہنچیں جن کے لیے یہ ضرورت ہے، جو بچے بچے ہوئے ہیں، جو افراد بچے ہوئے ہیں، اگر وہ ٹینشن کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بہتر اسباب مہیا کرے، اور جس میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکلنے کی ہمت عطا فرمائے، اور جو اس ڈرگز کے سیلاب کو روکنے کے لیے کسی طرح کی بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس محنت کو ان کے لیے دنیا میں دین کی ترقی اور آخرت میں اونچے درجات ملنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔